بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ لاہور کو پاکستان کا دل کہا جاتا ہے، لیکن زندہ دلوں کا یہ شہر اس وقت ہارس ٹریڈنگ کی ایک منڈی بن چکی ہے۔ منتخب عوامی نمائندوں کے ضمیر کا سودا ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف الزام لگا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون ہارس ٹریڈنگ کر رہی ہے، اور مسلم لیگ نون الزام لگا رہی ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے ہارس ٹریڈنگ کی جا رہی ہے۔ دونوں پارٹیوں کی طرف سے ثبوت بھی سامنے لائے جا رہے ہیں، لیکن ایک بڑا اہم سوال ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس صورتحال میں کیا کرے گا، اور جو چیف منسٹر پنجاب کا الیکشن ہونے والا ہے، فرض کریں کہ اس الیکشن میں پرویز لائی صاحب اگر چیف منسٹر نہیں بنتے اور حمزہ شہباز ہی چیف منسٹر رہتے ہیں، کیا اس سے پاکستان کی اکانومی میں کوئی بہتری آئے گی یا روپیہ مزید گر جائے گا؟ کیونکہ آج پاکستان کی سیاست کا اور پاکستان کی معیشت کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور اس پر ہم کئی مہینوں سے پروگرام بھی کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے آج موجود ہیں جناب خرم دستگیر خان صاحب، وفاقی وزیر برائے توانائی، جناب ڈاکٹر محمد زبیر صاحب، معروف ماہر معاشیات ہیں، IMF میں کئی سال تک کام کر چکے ہیں، اور جناب احمد اویس صاحب، سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں اور عمران خان صاحب کے وکیل بھی رہ چکے ہیں۔ تو آج کی جو صورتحال ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ اس وقت ہماری پاکستان کی جو اکانومی ہے، اس کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، آج جب وہ میڈیا کے ساتھ بات کر رہے تھے تو وہاں پر اندھیرا چھا گیا۔ وہ اندھیرا کیوں چھایا، ذرا دیکھیے۔ جب تک شوگر ایڈوائزری بورڈ جو ہے، شوگر ایڈوائزری بورڈ مجھے یہ آ کے نہیں بتائے گا کہ شوگر ایڈوائزری بورڈ یہ آ کے نہیں بتائے گا کہ پاکستان کے اندر تو اصل میں بجلی چلی گئی تھی، تو خرم دستگیر خان وزیر توانائی تو اس لیے میں نے تو میں نے کہا ذرا میں آپ کو ذرا یہ بھی بتا دوں کہ جو پاکستان کی اس وقت اکنامک اور معاشی پالیسی کا جو فیس ہے مفتاح اسماعیل صاحب، ان کے ساتھ آج کیا ہوا، لیکن انہوں نے آج جو وجہ بیان کی کہ یہ پاکستان کے روپے کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا۔ پچھلے 2 دن میں جو روپیہ کم ہوا ہے، اس کے اندر یہاں پہ کچھ سیاسی صورتحال کی بڑا ہاتھ تھا۔ معاشی ایسی کوئی صورتحال میرے اس میں نہیں نظر میں آتی کہ جس کی وجہ سے روپے کو اس طرح کی مار لگنی چاہیے تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سیاسی جو ہلچل ہے اس کی زیادہ وجہ ہے۔ تو مفتاح صاحب نے یہ سارا جو روپے کا نیچے گرنا ہے یہ ڈال دیا ہے سیاست پہ، لیکن شوکت ترین صاحب جو پچھلی حکومت کے وزیر خزانہ ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ مارکیٹ جو ہے وہ 222 جو کل تھا، آج وہ 225 پہ بند ہوئی ہے انٹر بینک، تو کوئی آپ پہ اعتبار نہیں کر رہا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی، اور میں سب کو کہتا ہوں، میں جو حکومت میں ہیں اور جو باقی جو ادارے ہیں ان کو کہتا ہوں، ایک ہی اس کا حل ہے، اور اس کا حل یہ ہے آپ جنرل الیکشنز اناؤنس کریں، ایک کریڈیبل انٹرم گورنمنٹ لے کے آئیں، اور انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ تو ہم بھی ان کے ساتھ ایک قسم کے تعاون کریں گے۔ تو خرم دستگیر صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ بجلی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سیاست کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے بجلی تو سیاست کی وجہ سے نہیں جاتی۔ نہیں، لیکن جو بات شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کریڈیبلٹی کے حوالے سے، کریڈیبلٹی کے چیچڑے تو عمران خان نکال کر گئے جب انہوں نے IMF کے ساتھ جو ایک بہت ہی بھیانک ایگریمنٹ کیا تھا 2019 میں، جس میں یہ شک بھی شامل تھی کہ وہ اسٹیٹ بینک کی آزادی کا بل پاس کروائیں گے، جس میں یہ لکھا ہوگا کہ اسٹیٹ بینک جو ہے روپے کی قیمت کو مستحکم رکھنے کے لیے انٹروین نہیں کرے گا، اور روپے کو جو ہے وہ اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے گا، مارکیٹ کے رحم و کرم پہ۔ تو یہ چیچڑے جو کریڈیبلٹی کے ہیں وہ عمران خان کے چیچڑے ہیں، جو ہم اب بیٹھ کر سی رہے ہیں، اور ہمیں زخم بھی لگ رہے ہیں، اور ہمارے جو عوام ہیں وہ پریشان بھی ہیں، لیکن ہمیں بہرحال اس کریڈیبلٹی کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اسی لیے جو بات مفتاح صاحب نے کی میں دہرانا چاہتا ہوں بڑی کلیئرلی، اکنامک انڈیکیٹر یہ ہیں کہ اس وقت تک جولائی کے جو 19 دن گزرے ہیں، آج 20 دن، 19 دن میں تقریباً ہمارا ڈالر انفلو آؤٹ فلو بیلنس ہے، اور ہمیں یہ امید ہے کہ پچھلے مہینے جو تیل کی جو طلب ہے اس میں کمی ہوئی ہے، تو ہمارے اوپر وہ پریشر نہیں آئے گا اس مہینے بھی اور اگلے مہینے بھی، جو کہ ابھی پریشر نہیں آیا، ڈالر اوپر جا رہا ہے اتنا۔ جی، ڈالر جو اوپر جا رہا ہے وہ
اسپیکولیٹو ریزنز کی وجہ سے, وہ اکنامک ریزنز کی وجہ سے نہیں جا رہا کہ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے یا لوگ یہاں تو ایک اسپیکولیشن ہو رہی ہے مارکیٹ میں, اور اگر جو انشاءاللہ جو ابھی لیجسلیشن چینج ہوگی اس میں دوبارہ سے اسٹیٹ بینک کو امپاور کیا جائے گا کہ وہ پاک روپی کی اسٹیبلٹی کے بارے میں بھی ایکشن لے. اس وقت جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے قانون میں لکھا ہے کہ اسٹیٹ بینک صرف مہنگائی کا ذمہ دار ہے, اور وہ بھی نہیں کر رہا, سچی بات ہے. اور اس میں کچھ ہماری طرف سے بھی کوتاہی ہے. اسٹیٹ بینک کا گورنر کیوں نہیں آ رہا؟ وہی میں نے کہا جو گورنر ہے ہمیں اپوائنٹ کرنا ہے, وہ انشاءاللہ اگلے ایک دو دن میں اپوائنٹ ہو جائیں گے. تو ہم جو ہے اس کو لے کر چلیں گے. جو اصل ایشو ہے وہ یہی ہے کہ جو پاکستان کی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی ہے, چاہے وہ سفارتی ہو یا معاشی, وہ جو چیچڑے عمران خان اس کے تو کر کے گئے ہیں, ان کو دوبارہ جوڑنا جو ہے, یہ دیکھیے آئی ایم ایف کے سارے ایشوز اور جو ہمارے دوست ممالک کی طرف سے ابھی تک ہمیں وہ انفلو نہیں آئے جو چاہیے تھے, یہ وہ کریڈیبلٹی گیپ ہے جو عمران خان چھوڑ کر گئے ہیں, جس کو ہم ریزالو کر رہے ہیں. اور اسی لیے ہمیں بہت امید ہے کہ اگلے 5-6 ہفتے میں وہ جو سارا انفلو ہے وہ آئے گا, اور پاکستان روپی جو ہے نہ صرف نیچے آئے گا بلکہ سٹیبل ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے آپ کو یقین ہے کہ اگلے 5-6 ہفتے آپ ہی کی حکومت رہے گی؟ جی انشاءاللہ ہم جو ہے 13 اگست 2023 تک اپنی مدت مکمل کریں گے, پارلیمان کی جب تک مدت. اچھا, اب ڈاکٹر زبیر صاحب جو ہیں, یہ آج سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے ہمارے ایک پروگرام میں میں نے ان سے سوال کیا تھا. 1.5 مہینہ پہلے کوئی ڈالر تھوڑا سا نیچے گرا, تو میں نے ڈاکٹر زبیر صاحب کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب ڈالر تو نیچے جا رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کیا جواب دیا تھا, ذرا سنیں. یہ ڈالر تو کم ہوا نا, اور اسٹاک یار یہ تو ایک دو دن کی بات ہے. ایک انگریزی کی مثال میں آپ کو بتا دوں, وہ کہتے ہیں کہ ایک ابابیل کے آنے سے بہار نہیں آ جاتی, ذرا انتظار کریں, آپ دیکھیں لیکن کیا ہوتا ہے. آپ نے کہا تھا ذرا انتظار کریں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو آپ آج تو ڈالر جو ہے وہ چلا گیا جی 224.92 یعنی 225 پہ چلا گیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون صحیح کہہ رہا ہے؟ مفتاح اسماعیل کہہ رہا ہے کہ یہ سارا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہے, شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں نہیں آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. دیکھیے یہاں پر کریڈیبلٹی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا مسئلہ جو ہے نا, وہ نہیں, بنیادی اکنامکس کا مسئلہ ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب ڈالر کی بھی ایک منڈی ہے, وہاں پر جو ڈالر آ رہا ہے انٹر بینک میں اور جو خریدا جا رہا ہے, اس میں جب وہ ڈیفیسٹ ہوگا تو ڈالر کی قیمت بڑھتی جائے گی روپے کے اندر. یہ تو ایک واضح کام ہے. اسپیکولیٹرز دیکھیں وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ آج کی صرف حالات کو نہیں دیکھتے. ہر منڈی میں, چاہے وہ گندم کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو, لوہے کی ہو, لوگ آج کی منڈی میں آئندہ کے حالات کو مد نظر رکھ کر خرید و فروخت کرتے ہیں. اور جو یہ ابھی جو بھی ہو رہا ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو اس وقت موجودہ پالیسیز کے اوپر اتنا اعتبار نہیں ہے کہ وہ ہماری بیرونی جو ہمارا یہ جو خسارہ ہے اس کو کنٹرول کر پائیں گے. اور یہ یاد رکھیے, جب یہ خسارہ کنٹرول نہیں ہو سکتا تو اسٹیٹ بینک کے پاس چاہے اربوں ڈالر پڑے ہوں, وہ ڈالر کو مستحکم نہیں کر سکتا. ایک دور تھا جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی اور اسحاق ڈار صاحب آپ کے فائنانس منسٹر تھے, لیکن اسٹیٹ بینک کو مکمل کنٹرول کرتے تھے. انہوں نے 105 پر ڈالر کو روکا ہوا تھا. وہ کس طریقے سے؟ اس دوران 16 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک نے مارکیٹ میں ڈالے تاکہ اسے اس لیے کہ وہ ریٹ تھا نہیں, وہ مارکیٹ کہہ رہی تھی کہ 105 میں دو جی یہ تو بہت سستا ہے, خریدتے جا رہی تھی. اور یہ لوگ تو یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی انٹرونشن سے ہم ڈالر کو مستحکم کریں گے, یہ کوئی دیر پا طریقہ نہیں ہے. ایک دن 2 دن ہو جائے گا. آپ کے پاس اس وقت اتنے ذخائر نہیں ہیں کہ اپنے واجبات پورے کریں. حامد, اس وقت یہی فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ ہی آپ کو جسے کہتے ہیں ڈیفالٹ سے بچا رہا ہے. یہ فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ جو ہے یہ قسم کا جس طرح پریشر کوکر کا ایک ویلو ہوتا ہے نا, یہ وہ ویلو ہے جس کے ذریعے یہ چیز نکل رہی ہے. فی الحال آپ نے بنیادی جو آپ کا مسئلہ ہے وہ بجٹ کا خسارہ کم کرنا ہے, اور وہ یہ نہیں کرنے کو تیار, اس لیے کہ الیکشن آ رہا ہے. انہوں نے الیکشن کے لیے دھڑا دھڑ پیسے خرچنے ہیں, اور جب اس لیے کہ اس کے ذریعے ان کا ارادہ ہے کہ وہ ووٹ جیتیں گے. وہ انہیں دیکھ لیا کہ وہ ہو نہیں رہا. اب پاکستان کی جو ہے نا قسمت, وہ سیاسی معاملات میں پھنسا ہوئی. اچھا, اب احمد اویس صاحب آپ کے ساتھ بات یہ کرنی ہے کہ آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور لاہور شہر جو ہے اس کے بارے میں اس وقت تاثر یہ ہے کہ وہاں پہ جو منتخب عوامی نمائندے ہیں
ان کی منڈی لگی ہوئی ہے. اور فواد چودھری صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے, اور مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما ہیں وہ بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آج الیاس چنیوٹی صاحب جو ہیں وہ حج کر کے واپس پہنچے ہیں, تو انہوں نے کیا کہا ذرا سنیں. میرے ساتھ رابطے کی کوشش کی گئی سعودی عرب میں بھی, اور ابھی بھی میں جب ایئرپورٹ پر اترا تو میرے کالیں آ رہی تھیں, اور اس سے پہلے جو ہمارا دوسرا ہمارا ایک گزرا ہے مرحلہ, اس میں مجھے میرے جو تعلق والے تھے ان کو 10 کروڑ روپیہ کہا کہ یہ ایم پی اے صاحب کے لیے, 2 کروڑ روپیہ ان لوگوں کے لیے جو کہ ان کے ساتھ ہماری ڈیلنگ کرواتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ 10 کروڑ نہیں 10 ارب بھی ہوں گے تو میں انشاءاللہ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں. اور ان کی پارٹی مسلم لیگ نون ہے, لیکن فواد چودھری صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ارکان کو 40 کروڑ میں خریدا جا رہا ہے, اور ان کی پارٹی کے ایک جو ممبر ہے مسعود مجید صاحب, ان کو پیسے دیے گئے اور وہ ترکی چلے گئے. فواد چودھری صاحب نے کیا کہا سن لیں. ہمارے رحیم یار خان سے ایم پی اے مسعود مجید مبینہ طور کے اوپر 40 کروڑ روپیہ لے کے وہ ماشاءاللہ ترکی پہنچ گئے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایم پی ایز کو 40 کروڑ روپے میں جو ہے وہ خریدا جا رہا ہے, اور یہ پیسے زرداری صاحب ماشاءاللہ دے رہے ہیں. 3 ایم پی ایز ہیں, غضنفر علی چینا, سردار شہاب الدین اور عامر بکر سے. ان 3 ایم پی ایز نے اپنے ایفیڈیوٹس سپریم کورٹ میں جمع کرائے ہیں, جن ایفیڈیوٹس جو ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے انہیں پیسوں کی آفر کی گئی. اچھا احمد اویس صاحب, میرے پاس یہ تینوں جو ایفیڈیوٹ ہیں ان تینوں ایم پی ایز کے, وہ میرے پاس ان کے ایفیڈیوٹ بھی موجود ہیں. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ ایک طرف مسلم لیگ نون ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگا رہی ہے, دوسری طرف تحریک انصاف ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگا رہی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اس ہارس ٹریڈنگ کو کیسے روک سکتا ہے؟ دیکھیں نا, یہاں تو بڑے ڈراسٹک سٹیپس لینے چاہیے تھے جو نہیں لیے گئے. بار بار سپریم کورٹ میں جب یہ کیس چلا تھا وہاں بھی یہ پی ٹی آئی کا یہ وہاں موقف تھا کہ آپ جو اس قسم کی ہارس ٹریڈنگ میں جو ملوث ہوتے ہیں, ڈیفیکٹ کر رہے ہیں, ان کو آپ لائف ڈسکوالیفیکیشن کی طرف لے کر جائیں. وہ انہوں نے بھیج دیا پارلیمنٹ پہ. اب پارلیمنٹ کن لوگوں کی ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ان لوگوں کی پارلیمنٹ میں جو اس قسم کا یہ کھیل کھیل رہے ہیں, یہ بھلا کیوں ڈسکوالیفائی کریں گے؟ ان کے لیے تو ایسے لوگ ایسٹس ہیں. یہی پرابلم بن گئی, اور یہ ہمارے ملک کی پرابلم ہے. اس سے یہ اندازہ کوئی اس کے اوپر سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ امورل ایکٹیویٹی جو ہیں یہ پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی. اور پولیٹیکل پیرالائسس جو ہے یہ پاکستان کی اکانومی تباہ ہوئی پڑی ہے, اور میرے خیال میں مزید اس کی جو ہے وہ ایک ایسے لگ رہا ہے کہ بس ڈارکنس میں جا کے یہ گر رہی ہے اس بری طرح سے کہ اس کو کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ ہم کیسے اس کو بچائیں گے. اور ابھی جو خرم دستگیر صاحب بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں, لیکن ابھی جو بات کر رہے تھے آج اکانومی کے اوپر, تو مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک بی اے کا اکنامکس میں سپلیمنٹری آئی جس اسٹوڈنٹ کی آئی ہوتی نا, وہ جو جس اکانومی کی بات کرتا ہے, یہ اکنامکس کے متعلق جو کانسیپٹ بیان کرتا ہے, یہ ویسی بات کر رہے تھے. دیکھیے آپ دیکھیں, بڑی سیدھی بات ہے. عمران خان کا جو پیریڈ تھا اس میں پاکستان کا فارن ایکسچینج جو ہے وہ ٹاپ پہ گئے ہیں. اس سے پہلے وہ 28 بلین تک یہ فارن ایکسچینج گیا ہے, جو اس سے پہلے نہیں تھا, کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں کیا. اب اس وقت آپ دیکھیے 7 بلین پہ آیا ہوا ہے. 2 امپورٹس کی ہمارے پاس جو ہے گنجائش ہے کہ ہم وہ اس کو پورا نہیں کر سکتے. اس خطرناک صورتحال سے ہم 2-4 ہیں. اور ڈالر جو ہے وہ آپ نے بھی بیان کیا کہ 224 کے اوپر اس بار ڈالر ہے, 225 کے اوپر ڈالر ہے, اور اس کو پتہ نہیں کہ کہاں جا کے رکے گا. تو ایسی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ ہم سر جوڑ کے بیٹھیں, پاکستان کا مسئلہ ہے, اس میں بھول جائیں کہ کون اپوزیشن ہے, کون حکومت کی پارٹی ہے. ملک کو سنبھالنا ہے, پاکستان ہوگا تو سب کچھ ہوگا. یہ فریگمنٹیشن جو ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی جو ہم آپس میں جو ہے پالیٹکس کر رہے ہیں, اور انسکروپلس طریقے کے ساتھ کہ جہاں پہ ہم خرید رہے ہیں, خرید و فروخت ہو رہی ہے, وہ ایک منڈیاں لگائی ہوئی ہیں, بازار جانوروں کی طرح جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہم اپنے آنریبل ممبر جو پارلیمنٹ ہیں یا ممبر جو پروونشل اسمبلیز ہیں ان کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں. یہ اٹ از سو پینفل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ اپنا رجحان جو ہے اگر نہیں بدلیں گے تو میرے خیال میں کوئی صورت جو ہے
बचत की सूरत नज़र नहीं आएगी। आप देखें अभी वो इलियास साहब बात कर रहे थे तो मेरे ख्याल में वो हियर से था, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने फलां आदमी ने कहा कि मुझे ये कहा गया है, तो हियर से एविडेंस इज़ नो एविडेंस। लेकिन बहरहाल ये बात अपनी जगह हकीकत है कि ये काम हो रहा है और इसको अगर बड़ा स्ट्रांगली चेक ना किया गया और इलेक्शन कमीशन खामोशी से ऐसे ही बैठा रहा तो मेरे ख्याल में हम किसी ऐसे ख़तरनाक अंजाम की तरफ हैं कि जिसको रिट्रीव करना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या कार्रवाई कर सकता है? मैंने देखा है कि पहले भी बहुत से ऐसे वाक़यात हुए, जब आपकी पार्टी इल्ज़ाम लगा रही थी तो इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त भी कुछ नहीं किया, तो इलेक्शन कमीशन आज की सूरत हाल में क्या कर सकता है जब दोनों पार्टियां हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगा रही हैं? पहले तो जो मंडियों के सौदागर हैं उनका चेहरा बेनकाब होना चाहिए। 2018 का जो इंतखाब है जिसमें बहुत धांधली हुई, उसके बावजूद आपके नाजरीन को याद होना चाहिए और अवैस साहब को भी कि मुस्लिम लीग नून पंजाब असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी थी 166 अरकान के साथ, और 155 अरकान पीटीआई के थे। तो 155 से 186 तक कैसे पहुंचे? हॉर्स ट्रेडिंग से पहुंचे। और अब तो उन जहाज़ों की तस्वीरें भी हैं जिनमें उनको अब बकौल अवैस साहब के भेड़ बकरियों की तरह जो है वो हांग कर लाया गया था। और जब इससे पहले कि इमरान खान साहब और उनके जो साथी हैं वो हमें भाषण दें अखलाकियात का, सादिक सजरानी के इलेक्शन में क्या हुआ था सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कि वहाँ जो है वो बंदे गायब हो गए, वो खुद ही गायब हो जाते हैं लोग, कि जो एक सेकंड पहले जो है 66 बंदे खड़े हुए मोशन के हक में, जब वोटिंग आई तो 51 रह गए। तो ये सारे इश्यूज जो हैं ये हमारा हिस्सा हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको एविडेंस तलाश करनी है। आपने दिखाए जो अक्स दिखाया यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट्स हैं उसमें किसी शख्स का नाम नहीं, मुझे कहा एक नंबर से मुझे फोन आया, ये कोई एविडेंस नहीं है। क्या लिखा है इसमें? ये कह रहे हैं कि मैं हल्फन बयान करता हूं कि मुस्मात रहीला एमपीए ने कल रात मेरे नंबर पे कॉल की जिसका रिकॉर्ड मेरे फोन में सेव है और मेरी इताउल्ला तारड़ से बात करवाई जिसने मुझे 25 करोड़ रुपए की पेशकश की कि मैं अपना वोट वज़ीर आला पंजाब के लिए बिल एवज रकम मुतज़क्रा उनको बेच दूं और मजीद 10 MPAs मुतज़क्रा रकम के एवज खरीदने की कोशिश करूं और हॉर्स ट्रेडिंग में साथ दूं, जिसके लिए मुझे अलग। देखिए इलेक्शन कमीशन को इस बयान हल्फी पे, क्योंकि एक मुंतखब रुकन का है, बुलाना चाहिए। ये सब हजरात जिनके नाम हैं उनको बुलाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि क्या है, आपके पास क्या एविडेंस है, उनके पास क्या एविडेंस है, क्या उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद है या ये सिर्फ एक खेल खेला जा रहा है जिस तरह 2018 में भी खेला गया था। मेरे पास कुछ ट्वीट्स हैं। मसलन इमरान खान साहब ने आज एक ट्वीट किया है, टुडे लाहौर इज सीइंग अ रिपीट ऑफ द सिंध हाउस हॉर्स ट्रेडिंग दैट हैपेंड इन इस्लामाबाद विद अप टू ₹50 crores बीइंग ऑफर्ड टू बाय MPAs। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। और जो मुनस लाई साहब हैं वो कह रहे हैं नून लीग और उनके इत्तेहादियों की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में सिर्फ 144 MPAs मौजूद थे। ये PTI और PMLQ के MPAs पर नजर रखने की बजाय पुलिस और IB को अपने बंदों के पीछे लगाएं। यानी कि वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि हम भी तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। ये देखिए ना, ये आप दोनों कर रहे हैं ना, ये इल्जामात चलते रहेंगे। असल इशू यही है कि परसों पंजाब में जो 12 करोड़ पाकिस्तानियों का रहने की जगह है उसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। ये परसों फैसला होगा कि किसने किसकी नैपियां बदली थी और किसकी नैपियां बदली जाएंगी या नहीं बदली जाएंगी। ये सारे सवाल जो हैं इनका जवाब परसों ऐवान में आ जाएगा। देखिए ये कहना ना जी कौमी असम्बली में ये हुआ, कौमी असम्बली में तो जो मुनहरिफ अरकान थे उनमें से किसी एक के वोट के बगैर हमने अपनी अक्सरियत साबित की और इमरान खान को एक आईनी तरीके से अपनी जो उनकी ओहदा था उससे वो निकाला गया। तो ये वो कौन से लोग हैं जिनकी बुनियाद पे आज वो कह रहे हैं कि जी ये सिर्फ इल्जामात लगाने की सियासत है जो कि जारी रहेगी और ये सियासत। अच्छा, मैंने जुबैर साहब आपसे एज ए इकोनॉमिस्ट सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिक्स का और इकोनॉमी का बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर परसों पंजाब में परवेज लाई साहब जिनके इस वक्त नंबर ज़्यादा हैं, अगर वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनते और हमजा शहबाज ही चीफ मिनिस्टर रहते हैं, डॉलर नीचे आ जाएगा? देखिए मैं बात बताऊँ, डॉलर आएगा पॉलिसियों की वजह से। ये यहाँ पर कौन सी पार्टी आती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त किसी पार्टी ने वाज़ेह तौर पर नहीं बताया कि वो कौन से ऐसे इक़दाम लेंगे जो मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसी के मुताबिक पूरे उतरते हों, जो हमारे जो बुनियादी जो वो है ना इम्बैलेंसेस जिसे हम कहते हैं उसको वो दूर करे। अब जो
اگر یہ اس طرح کا ہوا کہ ایک پارٹی جس کی اکثریت ہے اور اس کو زبردستی ہرایا جائے تو اس سے یہ تو ایک بات ظاہر ہے سامنے آئے گی کہ جو اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ اور بڑھ رہی ہے. تو جو عام شہری ہے یا جن کے ڈالر کی جن کی ضروریات ہیں وہ تو اور ڈالر مانگیں گے. ڈالر کی قیمت بڑھنی چاہیے, کم نہیں ہوگی ایسے پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھانے سے. اب دیکھیں جس طرح کہ سب نے کہا کہ ایک اچھا فرض کریں کہ پرویز الہی صاحب 2018 میں جب ہمیں اپنی اکثریت سے محروم کیا گیا غیر آئینی طریقوں سے, تو کیا اسے پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھی تھی؟ تو یہ بات ایک دیکھیے, یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ 17 جولائی کو پنجاب اسمبلی کی جو ٹوٹل نشستیں ہم نے صرف 5% پر الیکشن ہوا, 95% پہ الیکشن نہیں ہوا. 95% وہی نتیجہ چل رہا ہے جو کہ 2018 کی ریکارڈ دھاندلی اور ریگنگ کے بعد آیا تھا. یہ کہنا کہ جی یہ 5% سیٹیں جو ہیں اس نے پوری سیاست کا ذائچہ بدل دیا. ابھی 95% تو وہی لوگ لیکن جو 2018 میں آئے تھے. دیکھیں گیلپ پول بھی جو ہوتا ہے نا وہ چند لوگوں سے پوچھتا ہے, یہاں پر تو ملینز کے لوگوں سے آپ نے ایک چیز پوچھا. میں تو دیکھیں میں نہ ایک پارٹی کو وہ سپورٹ کرتا ہوں, میں ان کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں, یہ واک پر آتے ہیں میں بھی وہیں کرتا ہوں, بڑی گپ شپ ہماری ہوتی ہے. اسی طرح پی ٹی آئی والوں کے ساتھ میرا کوئی ایسے وہ نہیں ہے اس پہ. لیکن یہ کہنا کہ یہ اتنی بڑی بائی الیکشن یہ پنجاب کی سیاسی ذہن کا عکاسی نہیں کرتا, یہ تو اپنی آنکھیں بند کرنا. اچھا میں نے ایک بریک لینا ہے, لیکن بریک سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں زرداری صاحب نے چودھری شجاعت حسین صاحب کو ایک خط لکھا ہے, اور خط لکھا ہے اردو میں, اور اس خط میں انہوں نے وجوہات بیان کی ہیں کہ کیوں اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے امیدوار کے طور پہ سامنے نہ آئیں بلکہ وہ ان کے امیدوار کے طور پہ سامنے آئے, اور کیوں چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے امیدوار کو سپورٹ نہ کریں. زرداری صاحب نے کہا کہ کیونکہ میں نے نواز شریف کو کنونس کیا تھا کہ وہ پرویز الہی کو چیف منسٹر کے طور پہ قبول کریں, لیکن پرویز الہی صاحب مجھ سے کمٹمنٹ کر کے پھر دوسری طرف چلے گئے, تو میری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میں اب پرویز الہی کا راستہ روکوں بطور امیدوار عمران خان. اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر پرویز الہی نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا تو اس کا مطلب ہے کہ میری اور پرویز الہی کی ذاتی لڑائی ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. احمد اویس صاحب سے بات کرتے ہیں. احمد اویس صاحب کچھ دن پہلے یہ جو پنجاب اسمبلی کا جو بائی الیکشن تھا 17 جولائی کو الیکشن تھا, تو 16 جولائی کو جلیل شرک پوری صاحب جو مسلم لیگ نون کے تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور فیصل نیادی صاحب نے استعفیٰ دے دیا. تو بڑی ایک عجیب بات تھی کہ جناب یہ دونوں نون لیگ کے ایم پی اے تھے, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اور اب پتہ چلا ہے کہ مسعود مجید صاحب جو ہیں وہ ترکی چلے گئے ہیں اور انہوں نے بھی استعفیٰ دیا ہوا ہے, اور اپریل کے مہینے سے استعفیٰ دیا ہوا ہے. اور مجھے انفارمیشن مل رہی ہے کہ کچھ اور بھی لوگ ہیں جو کہ غائب ہیں اور شاید 22 جولائی کو چیف منسٹر کے الیکشن میں نہیں آئیں گے. تو کیا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ جو کچھ پی ٹی آئی نے کیا انہوں نے بھی استعفے دلوائے, وہی کام اب مسلم لیگ نون کر رہی ہے, اور دونوں جو ہیں وہ ایک ہی کام کر رہے ہیں, ہارس ٹریڈنگ؟ دیکھیے یہ کام تو جو بھی کر رہا ہے وہ اخلاقی لحاظ سے بھی اور قانونی لحاظ سے بھی کسی بھی اعتبار سے اس کو اپروو نہیں کیا جا سکتا, اور یہ غلط کام ہے. جہاں تک ابھی آپ نے بات کی ہے ان کا جلیل شرک پوری صاحب کی بات کی ہے نا, تو وہ ویسے پہلے بھی تنگ تھے. میں آپ کو بتاؤں میں ایڈوکیٹ جنرل تھا تو وہ ایک دفعہ میرے آفس آئے تھے, یہ کم از کم 1 سال پہلے کی بات ہے. اور وہ بہت ساری چیزوں کی بہت سارے ان کی باتیں تھیں اور کہہ رہے تھے کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں, میں یہ نہیں کرتا, وہ الگ بات ہے. لیکن خیر اس کے علاوہ یہ انداز جو ہے سیاست کا, اگر ہم نے اس کو ختم نہ کیا اور ایک دوسرے پہ سکور وننگ پوزیشن میں چلتے رہے اور ایگوئسٹک بھی زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے, تو میرا خیال میں ہم ایسے خطرناک موڑ پہ پہنچ جائیں گے کہ جہاں سے irretrievable سچویشن ہوگی کہ جہاں سے ہم واپس نہیں آ سکیں گے. اور یہ میرا خیال میں یہاں پہ عدالت کو بھی ایک بہت سٹرونگ سٹیپ شاید لینے ہوں. الیکشن کمیشن میرے خیال میں اتنی پارشیلٹی میں ہے کہ اس سے بعید نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کرے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ اگر کسی سوسائٹی میں سے
قانون کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے جو عدالتوں کے ذریعے ہوتی ہے، اور وہ کمزور پڑ جائے تو وہ سوسائٹی جو ہے کہتے ہیں اٹ بیکم فری فار آل، اور جو سوسائٹی فری فار آل ہو گئی وہ سب سے خطرناک سوسائٹی ہے. ہم بڑی تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں. اچھا ہمیں یہ سب طرف نہیں جا رہے. چھوڑنی میں پڑے بڑی گی. ادب سے عرض کروں گا 2018 کے سینٹ کے الیکشن میں کس پارٹی کے ایم پی ایز کی ویڈیو موجود ہے ان کے سامنے نوٹوں کے ڈھیر رکھے؟ نہیں، لیکن عمران خان نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی. سنیے نا، اب یہ بکاؤ مال جو ہے وہ سارا پی ٹی آئی کے اندر ہی ہے. یہ بھی تو سوال ہے نا کہ سارا کچھ اس کے اندر ہے. اور یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوشش نہیں کی. یہ شرک پوری صاحب اور ان کے ساتھ 4 اور مسلم لیگ نون کے ایم پی اے تھے جن کے ساتھ عمران خان صاحب نے بنی گالا پہ لیکن آپ نے ان کو دوبارہ گلے لگا لیا نا، ان لوٹوں کو گلے لگا لیا آپ نے. وہ لوگ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر ہیں جی. اچھا اب اگر آپ کو معلوم ہے کہ جو ویڈیو ہے جو آئی ہے شرک پوری صاحب کی آڈیو آئی ہے اس کے ہم کیا حساب لگائیں گے؟ وہ زرداری صاحب نے پیسے دیے شرک پوری صاحب کو. عطا تارڑ صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر جلیل شرک پوری صاحب واپس آ گئے تو ہم ان کو گلے لگا لیں گے. آج تو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہمارے مینڈیٹ پر ہے نا جی. اچھا آپ بات مکمل کر لیں احمد اویس صاحب. اگر ان کو کسی نے خریدنے کی کوشش کیا، کیا جلیل شرک پوری کو زرداری صاحب نے پیسے دیے؟ میں کہیں سے بھی کوئی ایویڈنس نہیں، لیکن زرداری صاحب کا نام لے کر یہ کہہ دینا کہ جی کے پی میں بھی ان کے لوگ بکیں، پنجاب میں بھی ان کے لوگ بکیں، یہی لوگ پنجاب میں ہمارے بندے بھی خریدیں، اب الزام لگا رہے ہیں. احمد اویس صاحب بات مکمل. میرا خیال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے نا ابھی ہر خرید و فروخت کے اوپر زرداری صاحب کا نام آ رہا ہے. ویسے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر نون لیگ کا ایک پروجیکٹ ہے یا وہ ایک کام کر رہے ہیں تو زرداری صاحب ان کے لیے کیوں پیسے دیں گے؟ سمجھ نہیں آتی مجھے. مطلب لاجک کو اٹ ڈزنٹ اپیل ٹو لاجک. لیکن بہرحال بات تو جیسے بھی چل رہی ہے، کوسچن تو یہ ہے کہ یہ پیسے کا لین دین جو ہے الیکشن کے معاملے میں حکومتوں کو تبدیل کرنے میں، حکومتوں کو گرانے کے لیے یہ بڑا خطرناک کھیل ہے. اچھا یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کھیل کھیلا گیا نا جی. اویس صاحب 2018 میں پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت بنوانے کے لیے ان کے 155 لوگ تھے، ہمارے 166 لوگ تھے، لیکن یہ کھیل کھیلا گیا. اس کی معافی کیسے دے دی جائے؟ میں پھر دہرا دوں کہ 17 جولائی کو صرف 5% سیٹوں پر الیکشن ہوا تھا، 95% وہ بھیانک بندوبست ہے. تو آپ وہی کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ پی ٹی آئی نے کیا. جی نہیں، میں اویس صاحب اور زبیر صاحب ہم اس پر متفق ہیں کہ سیاست میں پیسے کا جو لین دین ہے اس پہ جو خریدی جاتی ہیں وفاداریاں وہ غلط کام ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. اب اویس صاحب سے پوچھ تو لوں نا. اویس صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں خرم صاحب کے وفاداریاں نہیں خریدنی چاہیے؟ وہ وفاداری تو نہیں ہوتی نا جو پیسے پہ جس کی بنیاد پیسہ ہے، وہ وفاداری تو نہیں ہے، وہ ضمیر فروشی ہے. وہ تو دیکھیے نا وہ تو آپ ایک طوائف کی خوبصورت نظر سے دیکھتی ہے. نہیں ویسے طوائف کو انتہائی بڑا جرم ہے. طوائف جو ہے وہ طوائف اپنا جسم بیچتی ہے، ضمیر تو نہیں نہ بیچتی. میرا خیال ہے طوائف تو بہتر ہوتی ہے ضمیر فروش سے. طوائف بہتر ہوتی ہے. یہ انٹلیکچوئل ڈونیسٹی، یہ دیکھیے نا یہاں پہ تو دو ڈس آنیسٹی اکٹھی ہو گئی ہیں، ایک مانیٹری اور ایک انٹلیکچوئل. اچھا میں ذرا زبیر صاحب کو گفتگو میں شامل کرتا ہوں. زبیر صاحب اب چھوڑ دیں، آپ ایک اکانومسٹ ہیں. جسٹ ایز این آرڈنری سٹیزن، ایز اے سٹیزن آف پاکستان، یہ ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے الیکشن کمیشن کیا کرے؟ یار دیکھیے ایک بات ہے نا، ابھی تو فی الحال یہ جو جن حربوں سے یہ چھانگا مانگا کی جگہ، اب دیکھیں پیسہ اتنا زیادہ آ گیا سیاست میں کہ پہلے چھانگے مانگے بیچاروں کو لے کے جاتے تھے، اب ترکی لے کے جا رہے ہیں. آپ سوچئے کہ کتنا پیسہ کمایا گیا ہے. جو اگر یہ پیسہ اگر یہ حرام کا ہوگا، ورنہ اپنے پیسے کوئی نہیں. یہ پیسہ اگر آپ اسٹیٹ بینک کو دے دیں، ہاں دیکھیں، اور بجٹ کو دے دیں. بات یہ ہے کہ ابھی یہ پتہ نہیں کس نے تاریخ بنا دی کہ اس تاریخ کو الیکشن ہوگا. چاہیے کہ الیکشن کمیشن کہے کہ یہ فیصلہ ہم کریں گے، اور یہ فیصلہ جو ہے یہ اس دن الیکشن ہوگا جب تمام ممبران موجود ہوں اور وہ اپنے پارٹی کی جو ابھی سپریم کورٹ نے بتائی ہوئی جو لائلٹیز ہیں اس کے مطابق ووٹ ڈالے. دیکھیں نا یہ کوئی مشکل کام. اچھا یہ جو آپ کی جو تجویز ہے یہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. اچھا احمد اویس صاحب، یہ جو تجویز ہے زبیر صاحب کی کہ الیکشن اس دن ہو جس دن تمام ایم پی ایز ہاؤس میں موجود ہوں، کیا یہ لیگل پوائنٹ آف ویو سے یہ درست ہے تجویز؟ نہیں دیکھیے لیگل تو اصل میں یہ تو کہ ایک رن آف الیکشن ہو رہا ہے نا، کہ یہاں تو جتنے بیٹھے ہوں گے ان کی میجورٹی کاؤنٹ کی جائے گی، جو اس پوزیشن ہے. لیکن جو ان کی تجویز ہے وہ بڑی اچھی تجویز ہے، اور وہ سپریم کورٹ اس کے اوپر ایکشن لے سکتی ہے، اور وہ
कम से कम इस मामले को देखें कि ये इलेक्शन कमीशन ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है नहीं, आईन पाकिस्तान से आगे सवाल ये कि एंश्योर करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो गैर हाजिर अरकान असेंबली के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। मैं एक बात नहीं जी, गैर हाजिर के सवाल ये है कि ये तो वो गैर हाजिर हैं, ये वो उठाए गए हैं, ये तो हेबियस कॉर्पस पिटीशन हाई कोर्ट में आनी चाहिए। अच्छा। वहां से पता लगेगा कि कौन कैसे गया और कौन आया। जल्दी से ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। गैर आईनी काम आईन से आगे नहीं जाना चाहिए। जब गलत काम होते हैं तो आईन से आगे जाते हैं, और जब हम कह रहे हैं कि अच्छा काम हो तो वहां पर कहते हैं इस बात का फैसला कौन करेगा? आप किस वक्त आपकी बात एक पॉइंट और है, मैंने उस पे भी बात करनी है। आपकी बात, जुबैर साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं एग्री करता हूं कि होना ऐसे चाहिए। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल है उसका हल यही है कि जब तक ये सारे के सारे मेंबर्स मौजूद ना हो, एक इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन में 3/4 मेजॉरिटी से एक पार्टी जीत रही है इलेक्शन, मिनोरिटी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद वैसा ब्रेक लेना है। लेकिन ब्रेक से पहले मैंने एक सवाल छोड़ना है आपके लिए, और सवाल जो है वो इमरान खान साहब के एक बयान की सूरत में है। जरा सुने इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में क्या कहा। इलेक्शन कमिश्नर, सुन लो मेरी बात, तुम्हारा नाम लिखा जाएगा उधर पाकिस्तान के गद्दारों में। ये इलेक्शन के अंदर जिस तरह अभी तक धांधली हो रही है, इलेक्शन कमिश्नर तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? तुम्हारे ज़मीर से कोई आवाज नहीं आ रही, तुमने अल्लाह को जवाब देना है। तुम्हारे से ये कौम भी पूछेगी, ऊपर वाला भी पूछेगा कि तुम्हें जिम्मेदारी दी थी कि इस मुल्क में मुनसिफाना इलेक्शन कराया जाए, और तुम एक नौकर बने हुए हो इन चोरों के। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे गद्दारी का भी इल्जाम लगाया गया है और चोरों का नौकर होने का इल्जाम भी लगाया गया है। सब ये मत भूलें कि डस्का इलेक्शन में इस पे बात करेंगे वक्त के बाद, उसके बाद फिर आपको कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के जो ज़राए हैं उनका दावा है कि उनको पंजाब असम्बली में अपना चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए 186 वोटों की ज़रूरत है, और उनका दावा यह है कि हमारा नंबर पूरा है। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जो है वो इससे इत्तफाक नहीं करती। बहरहाल अहमद अवैस साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि जो इमरान खान साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उन्हें गद्दार करार दे रहे हैं, चोरों का साथी करार दे रहे हैं, तो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी तो इससे इमरान खान को नुकसान तो नहीं हो सकता? मेरे ख्याल में तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए सच्चाई जो है ना सबसे बड़ा एक जो फैक्टर होता है। जो जब भी डेफामेशन का केस हो या ऐसा तौहीन अदालत का हो तो ट्रूथ इज़ द ओनली प्रोटेक्शन। और यहाँ पर इस सूरत हाल ये है, मैं आपको एक अपनी बात बताता हूँ कि जुमे वाले दिन, यानी इतवार को इलेक्शन थे, जुमे वाले दिन कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन आई हाई कोर्ट में पीटीआई की तरफ से, मैं खुद भी पेश हुआ उसमें। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने हमारी भी पाबंदी लगा दी है कि पोलिंग एजेंट जो है वो उसी हलके का होना चाहिए। वो कोर्ट ने कहा कि आप कोई रिटर्न ऑर्डर है, कोई रूल्स के अंदर या एक्ट के अंदर कोई लिखा हुआ है? उन्होंने कहा जी कहीं नहीं लिखा हुआ। तो अदालत ने बाकायदा एक ऑर्डर हुक्मनामा जारी किया हाई कोर्ट ने कि अगर रिटर्न ऑर्डर नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आप बिलीव करेंगे कि जुमे की शाम को, रात के वक्त, चीफ वहाँ इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन इशू हुई, जो कि जब से इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान में आज तक ऐसा नहीं हुआ। वो अगले दिन हफ्ते को छुट्टी थी, इतवार को इलेक्शन है, फिर हमने छुट्टी वाले दिन स्पेशल एक रिट पिटीशन दायर की और हाई कोर्ट ने बाकायदा उस रिट पिटीशन के ऊपर बड़ी डिटेल जजमेंट देके उस ऑर्डर को, उस नोटिफिकेशन को सस्पेंड किया। अच्छा, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ लूँ अहमद अवैस साहब से, बड़े मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं, कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम, उनकी नामजदगी किसने की थी? मैंने की थी, जुबैर साहब ने की थी, नहीं, अगर जिस शख्स ने की थी उसका नाम इमरान खान है। दुरुस्त है, नहीं देखे ना, तो अब वो देखे ना, उनके खिलाफ फैसला है तो उनके वज़रा जो हैं वो जाके सेनेट में कहते हैं कि जी जब ये डस्का वाला इलेक्शन आया और रीपोल हुआ, उन्होंने कहा जी ऐसे इदारों को आग लगा देनी चाहिए। तो जो भी इदारा इमरान खान के मिजाज के खिलाफ बात करेगा, वो कोई भी हो, उसके खिलाफ, अगर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो उसको पब्लिक एक्सेप्ट करेगी? जी अभी अहमद अवैस साहब ने कहा है कि कानून और सच्चाई ही फाइनल स्टैंडर्ड है। मैं चाहूंगा कि अहमद अवैस साहब इसके ऊपर रहेंगे जी कि अगर उन्होंने गद्दारी का इल्जाम लगाकर कानून के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हर्जा सराई की है
اور قانون انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ توہین عدالت کی کارروائی کریں تو وہ قانون کے مطابق ہے. جی سر, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کچھ کہے تو وہ ٹائم نہیں ہے احمد قانون کے خلاف اور میں کہوں تو قانون کے خلاف ہے. سوال یہ ہے کہ اگر بہت شکریہ, میرا ٹائم ختم ہو گیا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.